جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آیت نمبر 189 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، یسألون سوال سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، ہلال کی جمع اہلہ ہے، چاندوں کے بارے میں۔ وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایک چاند نہیں، ایک چاند ہلال ہے، پہلی رات کا چاند، تو مختلف چاندوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، ہیا، وہ، یعنی وہ جو چاند ہیں وہ، مواقیت، وقت سے ہے، اوقات ہیں، اوقات کار ہیں، یا بعض نے ترجمہ کیلنڈر بھی کر دیا، چونکہ کیلنڈر بھی وقت کے اعتبار سے جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ قل، کہہ دیجیے، ہیا، وہ جو مہینے ہیں، مواقیت، اوقات کار ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، ولیسا، اور نہیں ہے، البر، نیکی۔ اب یہ دوسری بات شروع ہو گئی، بِأَن تَأْتُوا، بِأَن، یہ کہ، تَأْتُوا، اتا یاتی، آنا، کہ تم آؤ، البیوت، بیت کی جمع، بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت المقدس، پاکیزہ گھر، کہ تم آؤ گھروں کو، من ظہورہا، ظہور ظہر کی جمع، ظہر پشت کو کہتے ہیں، ان کے پیچھے سے، نیکی یہ نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، البر، نیکی، بِأَن، یہ کہ، تَأْتُوا، تم آؤ، البیوت، اپنے گھروں کو، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ پچھلی دیوار پھلانگ کے اپنے گھر میں داخل ہونا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، لیکن وہ حالت احرام میں اس کو نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے، من اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے، من جو اتقا، اس نے تقوی اختیار کیا، نیکی اس کی ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ گھروں کو، ٹھیک ہے، اتا یاتی، آنا، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، ٹھیک ہے، گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح جیسے فلاحی ادارے ہیں، تو کامیابی سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ چلیں جی، نیکسٹ ہم اب اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ جی، پہلی کوٹیشن ہمارے پاس تفسیر القرآن الکریم سے ہے، مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی۔ الاہلہ، یہ ہلال کی جمع ہے، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اس کے بعد قمر۔ امام راغب نے اس کو بیان کیا۔ امام راغب اصفہانی جو ہے یہ گرامیرین ہے، لغوی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کی۔ اب اس کی مختلف تفسیریں ہمارے پاس آئیں گی کہ یہ سوال کیا تھا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ چاندوں کے بارے میں۔ کیا مراد تھی؟ چاند کے بارے میں کیا سوال ہوا تھا؟ اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس کی وضاحت میں مختلف باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ باتیں آپ نے غور سے سننی ہیں، اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو یسألون کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کی۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ چاند ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر وہ 14ویں کو پورا بدر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ بدر بن جاتا ہے، آخری رات بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے چاند کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جس سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا، اور وہ اس کی مختلف حالتوں سے تاریخ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ جبکہ سورج ہمیشہ مکمل رہتا ہے، اس کے حساب سے وقت اور تاریخ معلوم کرنا دنیا کے ہر حصے میں رہنے والوں کے لیے ممکن نہ تھا،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلنے والے چاندوں کو بطور کیلنڈر مقرر فرمایا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحرا میں ایک بدو ہے، خیمہ نشین ہے، سورج سے وہ تاریخ معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ سورج مکمل پورا ہی طلوع ہوتا ہے۔ چاند کو دیکھ کے وہ بتا سکتا ہے کہ پہلی تاریخ ہے، 13ویں کا ہے، 14ویں کا ہے، 15ویں کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جہاں جہاں ہے وہ چاند سے اس کا کیلنڈر معلوم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے قمری کیلنڈر کو اہمیت دی گئی شرعی مسائل میں۔ حج کے لیے جو دن ہیں وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہیں۔ کفارہ یعنی کفارہ ہے 2 مہینوں کے روزے رکھنے مثال کے طور پہ، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اور جو معاملات ہیں، طلاق ہے مثال کے طور پہ، اس کی عدت ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے 4 ماہ 10 دن اگر ہے تو، یعنی متوفی عنہا کی یا طلاق کی 3 ٹائم پیریڈز ہے، تو وہ چاند کے اعتبار سے ہے۔ ہر ماہ طلوع ہونے والے چاندوں کے لحاظ سے اہلہ کہا، یعنی مطلب چاندوں کے بارے میں مراد مہینوں کے بارے میں آپ یوں کہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، حج کا ذکر آیا تو ایام حج میں جاہلیت کی ایک رسم کا رد فرمایا۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار جب حج کرتے پھر واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب انصار کا ایک آدمی حج سے آیا اور اپنے دروازے سے گھر داخل ہوا تو اسے شرم اور آر دلائی گئی، تو یہ آیت اتری کہ تمہاری یہ رسم ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ حج سے جب واپس آتے تھے تو دروازے سے گھر میں داخل نہیں آتے تھے، پچھلی دیوار پھلانگ کے آتے تھے، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو ایک آدمی دروازے سے آیا تو اس کو انہوں نے آر اور شرم دلائی، تو اس پہ کہا گیا کہ یہ تمہاری دور جاہلیت کی رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نیکی سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری روایت میں برا بن عازم فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آتے، تو اس پر آیت اتری۔ احرام باندھ کے اگر گھر میں آنا ہوتا تھا کسی ضرورت کے تحت تو دیوار پھلانگ کر آتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو اس کا انکار ہوا کہ ولیس البر، نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں کے پچھواڑے سے گھر میں داخل ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں سیدھے رستے سے آؤ۔ تو ہمارے ہاں بھی بعض اوقات مختلف رسوم و رواج کو نیکی شمار کر لیا جاتا ہے۔ یہ اس کا انکار ہے کہ دین محض چند رسموں کا نام نہیں ہے۔ محرم بنا لیا، ربیع الاول بنا لیا، ٹھیک ہے، تو وہ رسمیں جو ہے نا لوگوں نے اس کو دین بنا لیا۔ یہ شادی بیاہ کی یا فوتیدگی کی رسمیں تو رسم نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے، اصل دین کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تمہارے جذبات اللہ کے بارے میں، تمہارے خیالات۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ فہم القرآن ہے، تو اس میں انہوں نے چاند کے حوالے سے کچھ تحقیقات دی ہیں، خیر بہرحال یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جو چیز ہم سے متعلق ہے آخر میں اس پہ ہم کچھ بحث بھی کریں گے، خاص طور پہ رؤیت ہلال کے حوالے سے۔ یہ ہمارے اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا چاند نکلتا ہے، کسی کا نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی چاند بی بی کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے چاند نکل آیا، کے پی کے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے۔ تو ان کا چاند ایک دن پہلے نکل آتا ہے، تو وہ ہم اس پہ آج گفتگو کریں گے، وہ بھی رؤیت ہلال کا مسئلہ، اور یہ مسئلہ خاص طور پہ کہ کیا پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک ہی دن عید کرنی چاہیے۔ یہ بھی لوگوں نے بہت مسئلہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ایک دن عید کیوں نہیں منا لیتے۔ چاند زمین کے ارد گرد 27 دن 7 گھنٹے 34 منٹ میں دورہ پورا کرتا ہے، زمین کے گرد جو ایک چکر کاٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ زمین کی سالانہ حرکت کے سبب ایک نئے چاند سے دوسرے نئے چاند تک 29.5 دن لگتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ چاند زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ چاند کا جو چکر ہے نا 27 دن 7 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے، ایک چکر 27 دن 7 گھنٹے 34 منٹ۔ اب زمین بھی تو حرکت کر رہی ہے، وہ یہ بات کریں، زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، چاند جو ہے زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے اور زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے یہ ٹائم بڑھ جاتا ہے، زمین کی اس حرکت کی وجہ سے،
یہ چاند کا جو ایک زمین کے گرد چکر کھانے کا جو وقت ہے یہ بڑھ جاتا ہے زمین کے سورج کے گرد حرکت کی وجہ سے. ٹھیک، تو یہ کتنا ہو جاتا ہے؟ یہ تقریباً ٹھیک ٹھیک حساب کریں تو یہ 29 دن 12 گھنٹے 14 منٹ اور تقریباً 2.8 سیکنڈ تقریباً اتنے لگ جاتے ہیں. اگر زمین کی حرکت نہ ہو تو یہ پھر 27 دن لگیں. اب زمین کی حرکت کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے. اس مدت کو ایک قمری مہینہ کہتے ہیں، یہ جو 29 دن کی مدت ہے. ٹھیک ہے، 28-29 تاریخ کو روشن حصہ آفتاب کی طرف اور تاریک پہلو زمین کی جانب ہوتا ہے، یعنی چاند کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بالکل نظر سے غائب ہو جاتا ہے. اس حالت کو محاق کہتے ہیں. حالت محاق میں شمس و قمر، اس کو نا آگے چل کے دیکھتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ زیادہ مشکل ہو رہا ہے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس ہے تبیان القرآن، پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب کی. ٹھیک ہے، تبیان القرآن میں کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی اسلامی تقویم کا بیان، یعنی تقویم ان کیلنڈر. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے مہینے اور روزوں کے دن اور رات کے احکامات بیان فرمائے. اسلام کے بہت سے احکام ہلال کے طلوع پر موقوف ہیں. قربانی، حج، قربانی کا تعلق بھی اسی سے، حج کا بھی اسی سے، عید الفطر، رمضان، وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن، حیض کی مدت یعنی مطلب وہ جو طلاق کی صورت میں جو عدت ہے 3 ماہ، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال، وہ بھی قمری سال ہے، اور ایلا کے لیے 4 ماہ کا جو تعین ہے وہ بھی قمری ہے، یعنی اگر قسم اٹھا لی کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا. کفارہ کے لیے 2 ماہ کے روزے، وہ بھی قمری کیلنڈر ہے. ان تمام امور میں مدت کا تعین ہلال کے طلوع سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو دین کے احکام ہیں. دنیا کے احکام، مثلا 4 ماہ بعد کسی نے قرض کی ادائیگی کرنی ہو، آپ نے کہا کہ جی 4 ماہ کے لیے قرض چاہیے، تو اب کون سے 4 ماہ ہوں گے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں قمری ہوں گے. لیکن یہ عرف کے اوپر ہے، یہ عرف کے اوپر ہے کہ عرف میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں شمسی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے مطابق سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی باریک لکیر کی طرح، کبھی موٹی لکیر کی طرح، کبھی آدھا کبھی پورا نظر آتا ہے. اللہ نے جواب دیا کہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانی ہے. اور اس جواب سے اس امر پر متنبہ کیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تمہاری دینی اور دنیاوی کاموں کی جو غرض متعلق ہوتی ہے تمہیں صرف اس سے سروکار رکھنا چاہیے. باقی رہا چاند کا کبھی آدھا کبھی پورا نظر آنا، اس کا تعلق علم حیت، علم نجوم اور علم افلاک سے ہے، یعنی اسٹرانومی سے. اور نبی کا منصب احکام شریعہ بیان کرنا ہے، علم توقیت کے احکام بیان کرنا نبی کا منصب نہیں ہے، یعنی آپ اسپیس سائنس، اسٹرانومی اور نبی کا کام نہیں. تاہم اس سے یہ سمجھنا، اچھا اب دیکھیں ابھی تک تو آپ ہمارے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ سوال کیا ہوا تھا. عام طور پہ مفسرین نے کہا کہ لوگوں نے دیکھا کہ چاند چھوٹا ہے بڑا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا، سورج تو ایک ہی جیسا ہے، یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے یہ سوال کیا چاند چھوٹا ہے بڑا ہے. تو یہ ایک سائنسی سوال تھا، چاند کا چھوٹا بڑا ہونا ایک سائنسی، اس کا شرعی سوال نہیں تھا. شرعی سوال تو چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے متعلق اس اعتبار سے تھا کہ چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے جو مہینہ بن رہا ہے، ماہ و سال کا حساب کو جو کیلنڈر وجود میں آ رہا ہے اس سے متعلق کچھ شرعی احکام تھے. تو شریعت نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑو، چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ تمہارا سوال نہیں ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی اللہ نے ایک کیلنڈر بنا دیا، اس کا ایک سبب ہے یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا. تو کیلنڈر کس لیے اللہ نے بنایا؟ وہ تمہارے ان کاموں کے لیے بنایا. اس میں تمہارے حج کے مسائل اور بہت سارے شرعی مسائل تمہارے حل ہو جاتے ہیں، تمہیں ایک کیلنڈر مل جاتا ہے. تو وہ کیلنڈر بیسیکلی تمہارے لیے مفید ہے. تو عام طور پہ لوگ اس طرف گئے کہ یہ سوال سائنسی تھا لیکن جواب شرعی آیا. تو بعض لوگوں نے یہ انداز اختیار کیا، چونکہ اس وقت تک علم حیت نے، اسٹرانومی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے اس کا جواب ان کو نہیں دیا گیا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نبی کا یہ مقصد نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا نبی کا مقصد نہیں ہے سائنس بیان کرنا، قرآن کا مقصد نہیں ہے.
قرآن کا مقصد شرعی احکام بیان کرنا، تو اس لیے کہا کہ یہ سوال اپنے پاس رکھو، ہاں اس سوال سے متعلق جو مفید بات ہے وہ تمہیں بتا دیتے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے یہاں ایک اور نقطہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ تاہم اس سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ قمری تقویم اسلامی ہے اور شمسی تقویم غیر اسلامی ہے. یعنی عیسوی کیلنڈر وہ عیسائیوں کا ہے اور قمری یا ہجری وہ ہمارا ہے. یہ تقسیم درست نہیں. چاند اور سورج دونوں اللہ نے پیدا کیے، دونوں کی گردش اللہ کے بنائی نظام کے مطابق ہے. بعض عبادات چاند کی گردش کے حساب سے ہیں جیسے حج، روزہ، عیدین، اور بعض عبادات سورج کی گردش کے حساب سے ہیں جیسے نمازیں. نمازوں کا تعلق چاند سے نہیں ہے، سورج سے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ نے کہا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. ایک رات کی نشانی، ایک دن کی نشانی. رات کی نشانی چاند ہے اور دن کی نشانی سورج. ٹھیک ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ اس لیے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب اس کو پورا رکھ سکو. تو دونوں کا ذکر قرآن نے کیا کہ دونوں اللہ کی نشانی ہیں، چاند بھی اور سورج بھی. لیکن چاند کو اہمیت کیوں دی گئی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند کا کیلنڈر ایسا ہے جو صحرا میں بیٹھا شخص بھی اس کو دیکھ کے بنا سکتا ہے. جب لوگوں کا اعتماد ہی چاند کے اوپر ہوتا تھا تو وہ دیکھ کے اس کی تاریخ بتا دیتے تھے. یہ اتنی تاریخ آج بھی لوگ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض کا چاند طلوع ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ دوسرے دن کا چاند ہے، یہ ہمارا ایک روزہ کھا گئے ہیں. ٹھیک. اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنے کی مذمت. تو اس کے جواب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت دریافت کرنا کوئی نیکی نہیں، اسی طرح حج کے موقع پہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا بھی کوئی نیکی نہیں. امام ابن جریر طبری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ انصار جب حج کر کے لوٹتے تو گھروں میں داخل دروازوں سے نہیں ہوتے بلکہ پیچھے سے ہوتے تھے. ایک انصاری حج کے بعد گھر میں دروازے سے داخل ہوا، لوگوں نے اس کو ملامت کی، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا کوئی نیکی کا کام نہیں. حقیقت میں نیکی کیا ہے؟ خوف خدا سے گناہ کو چھوڑ دو، یہ نیکی ہے، تقویٰ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع کرنا جائز نہیں. لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے بنا لیتے ہیں، پھر اس کی تائید میں شرعی دلائل ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ان کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہ کرے ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں. اب یہ کرتے کون ہے؟ سوال تو یہ ہے. ٹھیک. وہ یہی ہے نا، یہ پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے نا تبیان القرآن. یہ بریلوی جو ہے وہ عالم دین ہے. تو انہی سے سوال بنتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں جن کا آپ یہاں تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے اور پھر اس کی تائید میں دلائل شرعیہ تلاش کرتے ہیں، اور جو ان کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہ کرے ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں. اسی کا نام احداث فی الدین اور بدعت سیئہ، دین میں ایجاد کر لینا اور بری بدعت. عبادت صرف اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، جس طرح آپ نے ہدایت دی اور جماعت صحابہ کا اس پر عمل رہا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بدعات یا جو بدعی طریقے سے عبادت ہے تو اس کی مذمت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے. یعنی نیکی وہی ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ یہ نیکی کا کام ہے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ تدبر قرآن. مولانا اصلاحی نے ایک اور نقطہ رسی کی. انہوں نے کہا یہ بنیادی آپ لوگوں کی غلط ہے کہ سوال چاندوں کے بارے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. یعنی سوال سائنسی تھا اور جواب جو ہے وہ شرعی دے دیا گیا. یعنی جسے کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا. یہ مفسرین نے جو ہے سوال کا تعین ہی غلط کیا. سوال میں کہیں پہ بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال ہوا. یسالون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انل اہلہ، چاندوں کے بارے میں. ہلال کی جمع اہلہ. یہ نہیں ہے کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، یہ آپ لوگوں نے خود نکال لیا. اصلاحی صاحب کہتے ہیں. اب اصلاحی صاحب نے کیا نقطہ رسی کی اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ سوال کیا تھا. اہلہ ہلال کی جمع ہے.
ہلال شروع ماہ کے چاند کو بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد مہینہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مہینوں کے بارے میں، خاص طور پر جمع کی صورت میں تو اس کا استعمال مہینوں ہی کے لیے معروف ہے۔ اہلہ پر الف لام اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کچھ مخصوص مہینوں سے متعلق ہے، اور سیاق و سباق پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال اشہر حرم اور ان کے احکام اور آداب سے متعلق تھا۔ یعنی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مہینوں کے بارے میں، یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ تو آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ حرمت والے مہینے کیا ہیں یا یہ مہینے کیا ہیں، ایک کیلنڈر ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ تو اس میں اب سوال ہی غائب ہو گیا، تو اب یہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کی عقل کے مطابق جو ہے جواب نہیں تھا تو اس لیے اللہ نے نہیں دیا، بات سمجھ؟ تو سوال ہی مہینوں کے بارے میں تھا کہ یہ حرمت والے مہینے، ان کے بارے میں جو دور جاہلیت سے باتیں چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان میں حج ہوتا ہے یا ان کا احترام کرنا ہے، تو یہ بتائیں یہ واقعتاً ٹھیک ہے، اسلام میں بھی ایسی ہے؟ یہ سوال ہوا تھا۔ تو اصلاحی صاحب نے سوال کا کانٹیکس بدل دیا، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ آگے کی آیات میں اس سوال کے جو جواب دیے وہ تمام تر حج اور اشہر حرم سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے، سائلوں کے سوالات چونکہ اجمال اور اختصار کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، اس وجہ سے عام اہل تعویل کو یہ گمان ہوا کہ یہ سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق تھا، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس کے صحیح نہ ہونے کے مختلف وجوہ ہیں، جن میں سے بعض کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلی بات، اول یہ کہ اس قسم کا سائنسی اور فلکیاتی سوال عربوں کے مذاق اور ان کی عام افتاد مزاج کے خلاف ہے۔ عرب ایسا سوال کر ہی نہیں سکتے کہ چاند کیوں چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں جی اہل عرب سورج اور چاند کو خدا کی مخلوق اور اس کے قانون طبیعی کے تحت ان کو مسخر اور محکوم مانتے تھے۔ یعنی عرب دور جاہلیت میں بھی جبکہ وہ مشرک تھے خدا کو خالق اور مدبر مانتے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس لیے ان کے سامنے یہ سوال تھا ہی نہیں۔ ان کے لیے آسان جواب کیا تھا؟ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ، ٹھیک۔ تو اہل عرب یعنی مطلب وہ اپنے سوچ میں فلسفی نہیں تھے نا، تو وہ ایسا سوال کیوں کرتے؟ آلریڈی ان کے پاس اس کا جواب تھا۔ پھر اس نامعقول سوال کی کیا گنجائش تھی کہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے؟ وہ خود سمجھ سکتے تھے کہ یہ سوال پیغمبر کو زج کرنے والا نہیں بن سکتا۔ وہ بڑی آسانی سے اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ یہ خدا کے حکم سے گھٹتا بڑھتا ہے، اور یہ اس کے مسخر اور محکوم ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جواب اس سے پہلے مختلف اسلوبوں اور شکلوں میں مکی صورتوں میں بھی دیا جا چکا، بلکہ وہ دلیلیں بھی ان کے سامنے موجود تھیں جو چاند کے طلوع و غروب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے حق میں نکالی تھی۔ پھر اس قسم کے سوال کا کیا موقع تھا؟ یعنی کافر تو یہ سوال کر ہی نہیں سکتا نا۔ کافر اگر یہ سوال کرتا تو اس کو یہ جواب دے دیجئے بھئی اللہ کے حکم سے گھٹتا بڑھتا ہے، تو اللہ کا حکم وہ پہلے ہی مانتا ہے، تدبیر میں کم از کم۔ شرک کرتا ہے نا، شرک پھر ربوبیہ کا قائل نہیں تھا، رب ایک ہی مانتے تھے، الوہیت کا قائل تھا، عبادت میں شریک ٹھہراتا تھا۔ دوسری یہ کہ یہاں سیاق و سباق دلیل ہے کہ سوال عام عربوں یا اہل کتاب کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ مسلمانوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو سوال بھی انہوں نے کیا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے چاند یا سورج کے گھٹنے بڑھنے کا سوال بالکل بعید از قیاس سوال ہے۔ مطلب ان کے لیے بھی جواب یہی تھا بھئی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ سوال کر سکتے تھے تو مہینوں کے احکام اور آداب سے متعلق کر سکتے تھے، نہ کہ ایک بالکل ہی غیر ضروری اور لایانی سوال۔ تیسری یہ کہ اگر سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق ہوتا تو یوں ہوتا یسألونک عن الہلال، ہلال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الاہلہ کے الفاظ نہ ہوتے، کیونکہ اس کے معروف معنی تو وہی ہیں جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے، یہ ہوں گے کہ وہ تم سے مخصوص مہینوں کی بابت، یعنی جب جمع آئے گی تو اس کا معنی مہینے ہوگا، یہ اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں۔ چوتھی یہ کہ قرآن نے یہ سوال نقل کر کے اس کے جو جوابات دیے ہیں وہ تمام تر جیسا کہ آگے کی آیات سے واضح ہوگا حج اور اشہر حرم کے احکام اور آداب ہی ہیں، یعنی اگلی آیات میں حج کے احکامات ہیں یا اشہر حرم کے یہ آداب ہیں حرمت والے مہینوں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کس کے بارے میں تھا؟ حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ یعنی جواب سے ہم سوال کا تعین کریں گے، اصلاحی صاحب کی ٹیکنیک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں کوئی ادنا اشارہ بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کی طرف نہیں ہے۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ قرآن نے ان کے سوال کو درخور اعتنا نہیں سمجھا
اس وجہ سے اس سے بالکل صرف نظر کر کے ان کو مہینوں سے متعلق کچھ مفید باتیں بتا دی، تو کم از کم یہاں کوئی اشارہ اس بات کی طرف ضرور ہونا تھا کہ لوگوں کو غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی سوال اس بارے میں تھا اور جواب جو ہے مہینوں کے بارے میں دے دیا کہ اشہر حرم کے یہ آداب ہیں، حج کے یہ احکامات۔ لیکن اگر یہ سوال غیر ضروری تھا تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں سوالات کے بارے میں کہ غیر ضروری سوال نہ کرو، جیسا قرآن میں بعض مقامات پہ ہے لا تسألون اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ٹھیک ہے، جیسا کہ دوسرے بعض مقامات پر اس قسم کی تنبیہ لوگوں کو کی گئی۔ بہرحال ہمارے نزدیک اس سوال کا کوئی تعلق چاند اور اس کے اتار چڑھاؤ سے نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ان محترم مہینوں سے اس کا تعلق ہے جو حضرت ابراہیم کے وقت سے محترم چلے آ رہے تھے اور جن میں لڑنا بھیڑنا جاہلیت کے زمانے میں بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ ان کے متعلق یہ سوال پیدا ہوا کہ خانہ کعبہ کے قبلہ قرار پا جانے اور کفار کے قبضہ سے اس کا چھڑانا ضروری ہو جانے کے بعد ان کے احترام کے ملحوظ رکھنے کے حدود و قیود کیا ہوں گے۔ یعنی دور جاہلیت میں جو حرمت والے مہینوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، کہیں یہ بھی تو رسم و رواج نہیں ہے یا یہ دین ہے؟ یہ سوال ہوا تھا، تو قرآن نے کہا نہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اس سوال کو قرآن نے اجمال کے ساتھ نقل کر کے اس کا تفصیل سے جواب دیا۔ اوپر آیت 186 کے تحت ہم یہ اشارہ کر کے آئے ہیں کہ قرآن میں بالعموم لوگوں کے سوالات نہایت اختصار کے ساتھ نقل ہوتے ہیں، اور یہی بلاغت کا تقاضا ہے، کیونکہ سوال کی اصلی نوعیت تو خود اس جواب ہی سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے جو اس کے بعد دیا جاتا ہے۔ سوال مختصر ہے، جواب تفصیلی ہے، تفصیلی جواب نے بتا دیا کہ سوال کیا تھا، یہ اصلاحی صاحب نے کہا۔ پھر سوال نقل کرنے میں طول بیان کی کیا ضرورت ہے؟ جواب میں جب بات آ گئی تو اس لیے سوال کو مختصر رکھا گیا۔ یہی اسلوب عربی زبان میں پسندیدہ اسلوب ہے، دوسری زبانوں میں بھی ماہرین زبان کا معروف طریقہ یہی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قرآن میں اس اختصار کی وجہ سے لوگوں کو تعویل میں الجھنیں پیش آئیں۔ بہت سے لوگوں نے سوال کی نوعیت جواب سے متعین کرنے کے بجائے خود سوال کے مجمل الفاظ سے کرنے کی کوشش کی، یسألونک عن الاحلہ سے متعین کرنے کی کوشش کی کہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، لیکن اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ نبی کا فریضہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ وہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ وہ اسلوب حکیم ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ سوال ہی نہیں تھا، سوال ہی حرمت والے مہینوں کے بارے میں تھا، تو اللہ نے آگے جواب دے دیا کہ حرمت والے مہینے وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کے یہ آداب۔ ایک اور بات جو ہمارے یہاں جواہر القرآن میں، یہ کن کی تفسیر ہے؟ یہ جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، کبھی نام سنا ہے ان کا؟ یہ ہمارے ہاں اشاعت التوحید و سنہ ایک جماعت ہے دیوبندی حضرات میں، ٹھیک ہے، یہ اس کے بانیوں میں سے، ٹھیک ہے، جیسے وہ حیاتی مماتی کا ایک ہے نا۔ ہاں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی مطلب تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ توحید کے اوپر نا، خاص طور پہ توحید کے بیان میں کافی زیادہ اس میں آپ کو مواد مل جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق چونکہ سوال نامناسب اور موقع اور محل کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ان کے سوال کے مطابق جواب نہیں دیا گیا، بلکہ جواب میں چاند کی کمی بیشی کی حکمت بیان کر کے اشارہ فرمایا کہ ایسے بیکار اور بے فائدہ سوالوں اور کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پہ ان کی ایک فضول رسم آگے بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ ایسے فضول کام نیکی میں داخل نہیں۔ لیکن حضرت شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ حضرت شاہ اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ حج کے لیے اشہر حج کی تعیین ضروری ہے یا حج دوسرے مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اشہر حج کی تعیین ضروری ہے، یعنی یسألونک عن الاحلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ سوال مہینوں کے بارے میں ہی تھا، لیکن سوال اصل میں کیا تھا؟ حج کے مہینوں کے بارے میں، کہ حج انہی مہینوں میں کیا جا سکتا ہے یا ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، انہی مہینوں میں ہوگا۔ تو یہ ایک اور تعویل آ گئی ہمارے پاس، مگر اس طرح بھی آیت کا ما قبل سے کوئی ربط ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ تھا، اب یہ انہوں نے خود طے کیا، روزہ بذات خود قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، یعنی روزے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔
اس کے لیے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی تخصیص کیا ضروری ہے؟ چاند دیکھے بغیر کوئی سے 30 دنوں کے روزے رکھ لیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ رمضان کی تخصیص ضروری ہے. یعنی سوال یہ تھا مہینوں کے بارے میں کہ عبادت روزے کی ہے یا حج کی عبادت ہے، یہ خاص مہینوں میں ہی کیوں ہے؟ عبادت کر لیں کسی بھی مہینے میں، روزے رکھ لیں 30، کسی بھی مہینے میں آپ حج کر لیں، جیسے ہم عمرہ جا کے کر لیتے ہیں کسی بھی مہینے میں. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں سوال تھا. تو کہا گیا کہ نہیں، یہ کیلنڈر ہے، اسی کے مطابق عبادت کرنی. تو ایک اور نئی تعبیر ہمارے سامنے آ گئی ہے. اور اسی لیے چاند کی کمی بیشی سے 12 ماہ معین کیے گئے تاکہ ہر شخص آسانی سے ایک ماہ کا اختتام اور دوسرے ماہ کی ابتدا سمجھ سکے. تو یہ اصلاحی صاحب کی تعبیر سے بہتر ہے. اصلاحی صاحب کی تعبیر جمہور سے بہتر ہے، لیکن یہ اس کو بھی ریفائن انداز میں پیش کرتی ہے، کیونکہ وہ صرف اشہر حرم کی بات کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کیا گیا. یہ اس کو پیچھے سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ نہیں، اصل میں سوال میں یہ بات بھی تھی کہ روزے اسی مہینے میں ہی کیوں. اور اگلی جو بات کہ حج بھی انہی مہینوں میں کیوں، تو کہا گیا کہ یہ کیلنڈر ہے. نیکسٹ کیا تفہیم القرآن. مولانا مودودی نے ایک اور زاویے سے اس پہ بحث کی ہے. انہوں نے کہا کہ مراد چاند کا گھٹنا بڑھنا ہی ہے، لیکن یہ سائنسی سوال نہیں تھا، یہ سوال توہم پرستی کا تھا. ٹھیک ہے، یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی سائنسی حیت کے بارے میں سوال نہیں تھا. چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا، اور اس کے متعلق طرح طرح کے اوہام اور تخیلات اور رسوم دنیا کی قوموں میں رائج رہے اور اب تک رائج ہیں. اہل عرب میں بھی اس قسم کے اوہام موجود تھے. چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو سعد اور بعض کو ناحس سمجھنا، یعنی سعادت مندی اور نحوست کا باعث سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو ابتدائی کار کے لیے اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس یا مسعود خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ چاند کے طلوع و غروب اور اس کی کمی بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کا کوئی اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا چاند کے سبب سے ہمارے دنوں میں نحوست آتی ہے یا سعادت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ان کے ہاں موجود تھیں. یہ سب باتیں دوسری جاہل قوموں کی طرح اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھیں، اور اس سلسلے میں مختلف توہم پرستانہ رسمیں ان میں رائج تھیں. انہی چیزوں کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی. جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قدرتی جنتری ہے، کیلنڈر ہے، جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے. اس کا تمہارے زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے. جو کہتے ہیں ستاروں کا زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو چاند کا بھی جو ہے وہ انسانی زندگی کے اوپر اثر اس کو دور جاہلیت میں مانا جاتا رہا. ٹھیک ہے، تو وہ بعض لوگوں نے تو اتنا زیادہ اس اثر کو بڑھا لیا کہ چاند اور ستاروں اور سورج کی پوجا بھی شروع کر دی. عربوں میں اتنا نہیں تھا، لیکن بہرحال ان میں یہ چیزیں تھیں کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ستارے ملاتے رہتے ہیں شادیوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ تھا، مطلب آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، وہ ستاروں سے احوال معلوم کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو نحوست تھی، یہ جو توہم پرستی تھی، اس کا انکار کیا کہ یہ چاند کا نظام جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے، اس کا تعلق تمہاری شقاوت اور سعادت سے نہیں، اس کے گھٹنے بڑھنے کا. یہ اس کا گھٹنا بڑھنا کیلنڈر کے لیے. حج کا ذکر خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ عرب کی مذہبی، تمدنی اور معاشی زندگی میں اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی. سال کے 4 مہینے حج اور عمرے سے وابستہ تھے. ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی، راستے محفوظ ہوتے اور امن کی وجہ سے کاروبار فروغ پاتے تھے. خیر بہرحال یہ ایک اور کانٹیکس ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، تو مختلف کانٹیکس کو ملا کے مطلب تفسیر میں جامعیت پیدا ہو جاتی ہے. نہیں، ہاں کوئی شرعی طور پہ نہیں ہے، کیونکہ عربوں میں یہ سوچ پائی جاتی تھی نا، چاند گرہن لگتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کی وفات ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں. جی سوال پوچھنے کا مقصد تو ایک ہی ہوگا نا، لیکن جو ہم نے مفتی پر فصیح پڑھی ہے سب ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، مطلب جامعیت ہے اس میں.
ہاں دیکھیں، یہ سالونہ کا مختلف لوگوں نے سوال کیا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ ہو، کسی کے ذہن میں کچھ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سر پھر وہ نماز صلاۃ الکسوف سورج گرہن ہاں، وہ اس لیے کہ یہ علامات قیامت میں سے، ٹھیک ہے، سورج کا گرہن لگنا یا چاند کا گرہن لگنا یہ علامات قیامت میں سے۔ گرہن کب لگتا ہے؟ جب یہ ایک لائن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت گرہن لگتا ہے نا۔ تو اور قرآن یہ کہتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ تو ملایا کب جائے گا؟ جب یہ ایک لائن میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا ایک لائن میں آ جانا یہ علامات قیامت میں شمار کیا گیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی نماز پڑھ کے اللہ سے قیامت کے حوالے سے پناہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے قائم ہونے کا مرحلہ آ گیا ہے، یعنی شمس و قمر کا جو جمع ہونا ہے علامات قیامت میں، اس میں پہلے گرہن لگے گا پھر وہ جمع ہوگا، یہ بات ہوگی۔ اب اس کے اندر ہمارے پاس دینی طور پہ تو ہمیں مل گیا، کوئی نہ سب بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ایک سائنس کی نالج سے ہمیں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ریڈیشن وغیرہ، تو اس کو تو ہم فالو کریں گے۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی انکار کرنے چلے جاتے ہیں کہ بالکل یہ ریڈیشن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں اس دن، اس ٹائم کے اندر جو ٹریول کرنا ہے سن لائٹ میں، کچھ کیا اس کو بھی ہم اوائڈ نہ کریں، کیونکہ وہ سائنٹیفک بیس پر کہہ رہے ہیں، مجھے نبوت سے نہیں جوڑ، وہ کہہ رہے ہیں ریڈیشن چینج ہوتی ہیں، یہ یو وی بائی پاس کر جاتے ہیں۔ دیکھیں بہرحال مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو سائنس کے نام پہ ہیں نا، وہ سائنسی توہم پرستی ہے۔ سائنس بھی اس وقت ایک مذہب بن چکا ہے، صحیح بات یہی، ٹھیک ہے۔ سائنس فکشن، سوڈو سائنس، بہت ساری چیزیں سائنس کے نام پہ سائنس بن چکی ہیں، ریئل سائنس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مطلب لوگوں نے اس سے پہلے ان چیزوں میں نہیں پڑھے، مطلب یہ سائنس وہی سائنس ہے نا، جیسے سوشل میڈیا پہ ہر بندہ بیٹھا ہوا نیوٹریشن بن گیا، اور نیوٹریشن بن کے ہر چیز کے نا نقصانات بتا رہے، یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ کھاؤ۔ لوگ کھائی پیے جا رہے تھے بیچارے، ان کی زندگیوں کو کوئی فرق نہیں تھا، نہ ان کی صحت کے کوئی مسائل تھے۔ جب سے انہوں نے سنا ہے، وہ ایک صاحب بتا رہے تھے جی جو ہے نا آپ کو نا یہ دودھ والی چائے نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور ہم تو پیدا ہوئے ہیں تو 45 سال ہو گئے، 46 47 سال ہو گئے ہیں، دودھ والی چائے پیے جا رہے ہیں۔ یہاں 90 سال کے بابا جی بھی دودھ والی چائے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے یار۔ وہ ایک بابا لگا ہوا تھا، وہ اس کی عمر کوئی 135 تھی، سگریٹ سلگا رہا تھا، کہتے ہیں جی پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے، بندے مارے جاتے ہیں۔ میری عمر 135 ہے، سگریٹ چین سے موکر ہوں، ساری زندگی سگریٹ پیے، دبا کے پیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ اب سگریٹ پینا، کہنے کا مقصد یہ باتیں ہیں بس یار، کیا ہے بس، ٹھیک ہے سائنٹیفک بات ہے، بس ٹھیک ہے سائنٹیفک اتنی سائنسی باتیں ہیں جتنی یہ ہے کہ دودھ والی چائے نقصان دہ ہے، فلاں چیز نقصان دہ ہے، سموسہ جو ہے وہ کیا ہے، ایٹم بم میں کیا ہے، پیزا سموسہ ہے، ہاں کوئی گرنیٹ ہے، کوئی ایٹم بم ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد خود صاحب جو ہے وہ سموسہ سامنے رکھ کے پلیٹ میں، اس کی بھی ویڈیو آ گئی، کھانے تو یار لوگوں کو بس، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ یہ جو پابندیاں یہ کریں وہ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خیر اور شر کے اصول پہ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں شر تو ہے، نقصان کا پہلو تو ہے، یہ ہر چیز میں نقصان ہے۔ باہر گاڑی لے کے نکلیں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گھر بیٹھنے والے کا تو نہیں ہوگا نا ایکسیڈنٹ، جو باہر نکلے گا اسی کا ہوگا، تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بس یہ موہوم سا خطرہ یا شر یا نقصان وہ ہر جگہ بھی موجود ہے۔ اس طرح انسان کہیں تو خوردبین لگا کے اپنا ہاتھ دیکھیں تو جو ہاتھ میں جو پکڑا وہ نوالا وہ آپ گرا دیں گے، اس کی وجہ اتنے جرم سے آپ جو نوالا کھانے والا وہ آپ نہیں کھا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک اینک بڑھانے کی ضرورت ہے، ایک عدسہ بڑھانے کی ضرورت ہے، ایک لینس جو ہے وہ اپنی آنکھ کے اوپر لگانے کی ضرورت ہے، ریالٹی بدل جاتی ہے۔ اس کے اوپر ایک اور لینس چڑھائیں، ریالٹی بالکل بدل گئی، پھر ایک اور لینس چڑھائیں، ریالٹی بدل گئی۔ یہ سائنس کے نام پہ ہو رہا ہے، لینس پہ لینس چڑھائی جا رہے ہیں آپ۔ اس سے پہلے لوگ سکون میں تھے یار، ٹھیک ہے، نہیں نظر آ رہے نا ہمیں جرمز،
ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہیں، نہیں نظر آئے کھاؤ پیو یا عیاشی کرو، اب خوردبین لگا کے بیٹھ جاؤ، ہاں ہیں بھائی ہیں، اب یہ بھی ریالٹی ہیں، ٹھیک کیا کریں. تو خیر سائنس کا نا بٹ ٹھیک ہے، بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، بٹ ٹھیک ہے کافی ہے، اتنا زیادہ نا اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. رؤیت ہلال میں فلکی حساب قطعی دلیل ہے اور انسانی گواہی ظنی. اچھا یہ ایک آرٹیکل جو میں نے لکھا تھا فیس بک کے اوپر، خاص طور پہ رؤیت ہلال کے حوالے سے، مون سائٹنگ کے حوالے سے ہمارے ہاں عید کے موقع پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. سوال کیا ہے، پہلے اس سوال کو سمجھیں گے پھر بات سمجھ میں آئے گی. رؤیت ہلال مون سائٹنگ میں فلکی حساب مطلب یہ جو سائنسی حساب جیسے یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قطعی دلیل ہے اور انسانی گواہی ظنی دلیل ہے. انسان جھوٹ بول سکتا ہے، انسان کہہ رہا ہے کہ جی چاند نکل آیا ہے، حساب بتا رہا ہے کہ چاند نکل ہی نہیں سکتا. اب آپ سمجھ، تو وہ کہتا ہے کہ جی حساب یہ بتا رہا ہے کہ چاند نکل ہی نہیں سکتا، تو جب نکل ہی نہیں سکتا اصولوں کے مطابق، سائنسی اصولوں کے مطابق، تو اس کو کیسے نظر آ گیا، یہ سوال. تو سعودی عرب میں اتوار کے دن عید منانے پر اعتراض ہوا کہ فلکیاتی حساب کے مطابق چاند کی رؤیت ممکن نہ تھی. فلکیاتی حساب کی دلیل چونکہ سائنسی اور قطعی دلیل ہے، لہذا اس کو انسانی شہادت کی دلیل اور خبر پر ترجیح دی جائے گی جو کہ ظنی دلیل ہے. قطعی اور ظنی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، قطعی مطلب سرٹن، ٹھیک ہے، ظنی مطلب جس میں ہاں. یہ بات درست ہے کہ خود سعودی عرب کے ماہرین فلکیات کے بیان کے مطابق چاند کی پیدائش دن میں 2 بجے کے قریب ہوئی. کریشن آف مون اور ہے، مون سائٹنگ اور چیز ہے. چاند کا پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ آگے بات آ رہی ہے کہ چاند کیسے پیدا ہوتا ہے. کریشن آف مون، جب چاند پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے سے مراد یہی ہلال، ٹھیک ہے. وہ جو پہلے بات آئی ہے نا کہ یہ چونکہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو یہ تینوں ایک لائن میں آ جاتے ہیں. جب ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو چاند آپ کو بالکل نظر نہیں آتا، اس کو محاق کہتے ہیں. تو جب چاند تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے نا تو اس کو کریشن آف مون کہہ دیتے ہیں. یعنی اب وہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں. تو چاند تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہے، اس کی پیدائش ہو گئی ہے، لیکن اس پیدائش سے ضروری نہیں کہ وہ نظر آئے. تو سعودی عرب کے ماہرین فلکیات کے مطابق چاند کی پیدائش دن میں 2 بجے ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی تینوں ایک لائن میں تھے اور 2 بجے چاند تھوڑا سا نکل گیا. اور اس کے تقریباً 4 گھنٹے بعد ان کی رؤیت ہلال کمیٹی نے سدیر اور تمیر کی رصد گاہوں سے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا. 4 گھنٹے بعد، اور کریشن کے 4 گھنٹے بعد چاند نظر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. سائنس یہ کہتی ہے 17 سے 24 گھنٹے، 17 سے 24 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں، تب جا کے آپ کو چاند نظر آتا ہے. ماہرین فلکیات میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ چاند کی پیدائش کے کتنی دیر بعد چاند نظر آنے کا امکان ہے. اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال بعض ماہرین کے نزدیک 16 گھنٹے یعنی کریشن کے 16 گھنٹے بعد، بعض کے نزدیک 18 گھنٹے، بعض کہتے ہیں 24-26 گھنٹے. آپ مطلب کہہ لیں کہ 16 سے 26 کے درمیان میں، تو بعض نے 17 سے 26 کا ہے. بار اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، لیکن 4 گھنٹے بعد تو کوئی بھی نہیں کہتا، کریشن کے 4 گھنٹے بعد چاند نظر آئے گا، ٹھیک ہے. لہٰذا جمہور اہل علم کے نزدیک فلکیاتی حساب، اچھا اب یہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے جو فلکیاتی حساب ہے نا، یہ بھی ایک ظنی دلیل بن جاتا ہے، یہ بھی قطعی نہیں. آپ کلاؤڈ سے یا چیٹ GPT سے بھی پوچھیں، وہ آپ کو ایک فگر دے گا 17 سے 26 یا اس طرح، وہ سرٹن نہیں. جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی اور دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک فتویٰ میں فقہ حنفی کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ فلکیاتی حساب اور انسانی گواہی میں تعارض کی صورت میں انسانی گواہی کو ترجیح دے گی، کیونکہ فلکی حساب میں بھی اختلاف ہے، اس لیے وہ ایک ظنی دلیل ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی سائنس کی دلیل کو قطعی دلیل ہے، یہاں اس مسئلے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ سرٹن نہیں.
فلکیاتی حساب اور انسانی گواہی کا اختلاف کوئی سیدھا سا کیس نہیں ہے. اگر انسانی گواہی تواتر کے درجوں کو پہنچ رہی ہے جیسا کہ احناف نے جمع غفیر کی بات کی تو وہ قطعی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں فلکیاتی حساب کی دلیل جمہور کے نزدیک ضمنی دلیل ہونے کی وجہ سے مرجوع ہوگی. خیر بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اچھا سعودی عرب کا مسئلہ کیا؟ سعودی عرب نے 4 گھنٹے بعد کیسے دیکھ لیا؟ یہ اصل مسئلہ ہے. سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے ہاں CCD امیجنگ کے ذریعے چاند دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے چاند اپنی پیدائش کے بعد 16 گھنٹے سے بھی پہلے نظر آ جاتا ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ ایک ہے اپنی نیکڈ آئی سے دیکھنا چاند، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ دوربین لگا کے ٹیلیسکوپ سے دیکھنا. ٹھیک ہے. اب اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے CCD امیج. ٹیلیسکوپ میں بھی آپ کہیں کہ اس میں اس کی پاورز ہوتی ہیں نا. ایک چیز ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کم پاور والی ٹیلیسکوپ سے نظر نہ آئے، لیکن آپ بڑے پاور والی لگائیں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائے. ایسا ہی ہے نا. تو اب یوں سمجھے کہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کر لیا. ٹیلیسکوپ سے اگلی درجے کی ٹیکنالوجی ہے CCD امیج. CCD امیجنگ میں ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں جو مشین ہے نا وہ کیا کرتی ہے، وہ چاند کی تصویر لیتی ہے. ٹھیک ہے. چاند کی تصویر لے کے ان کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہے. تو وہ چاند ان کو اپنی اس اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بذریعہ مشین نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو CCD امیجنگ کہتے ہیں. یعنی امیج اس نے اس کا بنا دیا. فقہا اب بات سمجھ رہے ہیں نا، چاند موجود ہے، اس کی کریشن ہو چکی، وہ ٹیلیسکوپ سے بھی نظر نہیں آ رہا. اب یہاں سے بھی براہ راست اس مشین سے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس مشین نے اس کو ڈیٹیکٹ کر دیا. اب جیسے ناسا والے یہی عموماً کرتے ہیں نا. ناسا کی جو امیجز ہوتی ہیں یہ اوریجنل امیجز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سین جو ہوتا ہے نا وہ اوریجنل ہوتا ہے، امیجز ان کی اپنی جو ہے نا وہ مشین کی کریشن ہوتی ہے. تو وہ یہی کرتی ہے، وہ امیج اس کا بنا دیتی ہے ان کو. چاند یہاں پہ اس جگہ پہ ہے اور یہ اس کا سائز ہے. فقہا یا ماہرین فلکیات نے چاند کی پیدائش کے کم از کم 16 گھنٹے بعد اس کی رویت کے امکان کا جو قول بیان کیا تو وہ انسان کی نیکڈ آئی سے دیکھنے کا قول ہے. نیکڈ آئی سے مطلب 16-17 گھنٹے بعد نظر آ سکتا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا نیکڈ آئی سے دیکھنے سے ہی رویت ممکن ہوگی؟ اکثر علماء نے کہا کہ جی نہیں، دوربین ٹیلیسکوپ کی رویت بھی رویت ہے، اور اکثر ممالک میں اب چاند دوربین یا ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکڈ آئی سے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر دوربین سے ٹیلیسکوپ سے نظر آ گیا تو کیا رویت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوا. تو اب میجورٹی ہمارے ہاں تو یہی چل رہا ہے ہر جگہ یہی تقریباً چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب سعودی عرب نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس مسئلے میں ایک قدم آگے بڑھتے CCD امیجنگ کیمروں کو بھی شامل کر لیا. اب سوال یہ نہیں ہے کہ جی چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا. سوال یہ نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا CCD امیجنگ والا جو کیمرہ ہے اس سے اگر آپ نے چاند دیکھا ہے تو وہ رویت آپ کی معتبر ہے کہ نہیں. اور وہ اگلا سوال کرے گا کہ آپ کے پاس دوربین کی کیا دلیل ہے یا ٹیلیسکوپ کی کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو سائنس کو بنیاد بنا کر سعودی عرب پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ سائنس کہتی ہے تو پیدائش کے 4 گھنٹے بعد چاند کیسے نظر آ سکتا ہے. دوسری طرف سعودی عرب اسی سائنسی ترقی یعنی جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے 4 گھنٹے بعد بھی رویت کو ممکن بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، ان کو چاند نظر آتا ہے، لیکن کیسے آتا ہے آپ ان کے طریقے کار پر اختلاف کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کے چاند دیکھنے کے طریقہ کار کا علم ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس طریقے سے چاند 4 گھنٹے بعد بھی نظر آ جاتا ہے. آپ اعتراض یہ نہ کریں کہ چاند کیسے نظر آ گیا، آپ اعتراض یہ کریں کہ چاند ایسے کیوں دیکھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہوائی جہاز کے اوپر چڑھ کے چاند دیکھ لے اوپر جا کر تو اس کی رویت معتبر ہوگی کہ نہیں. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس کو نظر نہیں آیا،
آپ سوال یہ پیدا کریں گے کہ اس طریقے سے چاند دیکھنا، اس طریقے سے رؤیت کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ سوال اصل میں غلط پیدا کریں گے جی سعودی عرب میں کیسے نظر آ سکتا ہے. نہیں، آپ پہلے ان سے پوچھیں بھائی دیکھتے کیسے ہو، وہ تمہیں طریقہ بیان کریں گے. اب آپ اس طریقے پہ اعتراض کرو، وہ صحیح ڈبیٹ بنتی. یہ نہیں کہ ہمیں نہیں نظر آیا تو تم کو کیسے نظر آ گیا، یہ نہیں. اچھا، اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ویسے کیوں نہیں دیکھا جیسے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا. تو سعودی اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مکبر صوت کا کیس ہے، یعنی جیسے لاؤڈ سپیکر سے آپ آواز بڑھا لیتے ہو تو اسی طرح آنکھ کے اوپر لینس لگا کے آپ آنکھ کی جیسے آواز کی آپ نے کیپیسٹی بڑھا لی نا، اسی طرح آپ نے اپنی آنکھ کی ویژن کی کیپیسٹی بڑھا لی. ٹھیک ہے، سعودی آئمہ یہ کہتے ہیں، سعودی آئمہ یہ کہتے ہیں، ہاں سعودی علماء. تو جیسے لاؤڈ سپیکر نے آواز کو اونچا کر دیا، اسی طرح کیمرے نے آپ کی آنکھ کی رویت کو بڑھا دیا. دیکھا تو آنکھ نے، نہ کہ محض کیمرے نے. جیسے کہ لاؤڈ سپیکر میں آواز تو آپ کی ہے، نہ کہ محض لاؤڈ سپیکر کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو بھائی آنکھ سے دیکھو، آنکھ ہی سے تو دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے، دیکھا تو آنکھ نہیں ہے نا. اچھا، یہ کیمرہ ہے، یہ سی سی ڈی امیجنگ، یہ کیمرہ، یہ ٹیلیسکوپ نہیں ہے، یہ اس کا امیج بناتا ہے. اور اس کا امیج لائیو جو ہے نا وہ اپنے یہاں آپ کہہ رہے ہیں لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو دوربین یا ٹیلیسکوپ یا سی سی ڈی امیجنگ کیمرے سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ جو چمچ سے کھانا کھا رہا ہے تو وہ ہاتھ سے کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، چمچ سے کھا رہا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، پاؤں سے نہیں کھا رہا. تو اسی طرح جو کیمرے سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے، کان سے نہیں دیکھ رہا. کیا سعودی عرب رمضان اور عید کا فیصلہ چاند دیکھ کر کرتا ہے یا چاند کی پیدائش پر کرتا ہے؟ سعودی عرب کا دعویٰ یہ کہ وہ دونوں کام کرتے ہیں، کیلنڈر بھی دیکھتے ہیں یعنی سائنسی حساب بھی دیکھتے ہیں، اور دوسرا رویت. لیکن ان کی رویت یہ والی نہیں ہے، نیکڈ آئی والی یا ٹیلیسکوپ والی نہیں، سی سی ڈی امیجنگ والی ہے. اصل مسئلہ وہ ہے. اس دفعہ رویت ہلال کمیٹی سعودی عرب اور سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ سدیر اور تمیر کی رسد گاؤں سے چاند دیکھا گیا اور اس دیکھنے پر عید کا اعلان کیا گیا. چاند دیکھنے کا یہ دعویٰ صرف سعودی عرب کا نہیں، افغان حکومت کا بھی ہے. اچھا، انہوں نے بھی کہا. ٹھیک، افغان رویت ہلال کمیٹی اور سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ قندھار، پکتیکا، غزنی، ہلمند وغیرہ کے علاقوں میں چاند دیکھا گیا. اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ سائنسی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں. ہمارے یہاں یہ ڈیبیٹ پیدا ہو گئی بھائی سائنسی اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے، سعودی عرب والے نے افغانیوں نے کیسے دیکھ لیا؟ اچھا، سعودی عرب والے نے تو بتا دیا ہم تو سی سی ڈی امیجنگ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو افغانستان میں تو سارا معاملہ گواہوں کا ہے، اور ہیں بھی وہ سارے اتفاق سے حنفی، تو پھر گواہوں کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، تو بھائی ہم تو اپنے گواہوں کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، جب پاکستانی گواہوں کا اعتبار کر لیتے ہیں تو اب یہ کہنا کہ جی افغانی جھوٹا ہے، چھوڑو یار بس. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نظر آ گیا تو بس ٹھیک ہے، نظر آ گیا ہوگا. اب کیا کہیں، پوری حکومت ہے نا، اسٹیٹ ہے نا، ریاست ہے نا، وہ فیصلہ کر رہی ہے. اب کہنا کہ جی ہمیں نہیں آیا تو انہیں بھی نہیں آ سکتا. بعض اوقات دل نہیں مان رہا ہوتا، لیکن چونکہ اعلان ہو جاتا ہے تو رمضان اور عید ایسے ہی ہے نا، آپ رمضان اور عید کر لیتے ہیں. تو مسئلہ اجتہاد طلب ہے، اس پہ مکالمہ ہونا چاہیے، ایک سے زائد آراء بھی آ جائیں، قبول کرنا چاہیے. کچھ محققین سائنسی گواہی کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ انسانی گواہی کو. ٹھیک ہے، تو واضح ہے کہ شریعت نے انسانی گواہی کی بنیاد پر رمضان اور عید کی بنیاد رکھی. البتہ یہ بات بھی درست ہے کہ انسانی گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ تو عدالت میں بھی بولتے ہیں، قاضی اس کے باوجود فیصلے کرتے ہیں، لیکن قاضی کا فیصلہ آپ کیا کرتے ہو؟ مانتے. تو اگر گواہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے، قاضی نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا تو قاضی تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح سے آپ اگر ریاست میں وہ کہتے ہیں جی وہ پٹھان جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے کہ اگر چلو اس نے جھوٹ بول بھی دیا تو اس کی بنیاد پہ ایک ریاست نے فیصلہ کر دیا. بعض ممالک جیسا کہ ترکی وغیرہ نے رویت کا نہیں بلکہ پیدائش کا اعتبار کیا ہوا. اچھا، وہ کریشین آف مون کے اوپر چلتے ہیں،
سائنسی اعتبار سے کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں. سعودی عرب محض کیلنڈر کے حساب سے نہیں چلتا، یہ غلط فہمی ہے. وہ کیلنڈر پلس رویت کا اعتبار کرتے ہیں. افغانستان میں صرف رویت ہے، یعنی کچھ ممالک میں کوئی ماڈل ہے، کچھ میں کوئی ہے. انڈونیشیا ملائیشیا نے بھی سائنسی گواہی کا اعتبار کر کے سوموار کو عید کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، کیلنڈر کے مطابق. ٹھیک ہے، لیکن شریعت میں تو دیکھنے کا حکم نہیں ہے، دیکھنے کا حکم ہے. یہ سائنسی کیلنڈر ہے. اگلی ہماری پوسٹ یہی ہے، بس اس کو پڑھ کے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹر پہ ایک تصویر لگائی کہ جی دیکھیں جی کتنا بڑا چاند ہے، دوسرے دن کا چاند ہے. ٹھیک ہے، تو مولویوں نے ہمارا ایک جو ہے وہ تو فواد چودھری صاحب کی اس بحث کے اوپر جو ہے نا بہت سے صحافیوں نے بھی تائید کیا. انہوں نے کہا جی چاند بڑا لگ رہا ہے اس لیے دوسرے دن کا ہے. تو ریت حلال کمیٹی کا فیصلہ غلط تھا. اب یہ سارے مولویوں کو جاہل سمجھتے ہیں، خود اپنے آپ کو بڑا علامہ فہمہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جواب پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے دیا اور ان کا جواب زیادہ سائنسی تھا. دوسری طرف رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب نے جواب میں کہا کہ چاند کی پیدائش یعنی طلوع ہونے اور رویت یعنی نظر آنے میں فرق ہے. کریشن آف مون اور مون سائٹنگ میں فرق ہوتا ہے. بعض اوقات چاند کی تخلیق یعنی پیدائش ہو جاتی ہے لیکن وہ نظر دوسرے دن آتا ہے، لہذا وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے. یہ امکان ہے کہ پہلے دن کا چاند بھی سائز میں بڑا ہو کیونکہ اس کی پیدائش کافی پہلے ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی بات بہت لاجیکل ہے. چاند کے بارے میں جو روایات اور احادیث منقول ہیں ان میں واضح طور پہ رویت کا حکم موجود ہے. یعنی یہ حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ نماز مغرب کے لیے شریعت نے سورج کے غروب ہونے کو سبب بنایا. سورج غروب ہو گیا نا تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ نماز پڑھ سکتے ہو. نہ کہ یہ کہ اس سورج کے غروب ہونے کے دیکھنے کو. سورج غروب ہوتے دیکھنا تو ضروری نہیں ہے روزہ افطار کرنے کے لیے یا نماز کے لیے. غروب ہو گیا تو پھر نماز پڑھ لو، روزہ افطار کر لو. لہذا سورج غروب ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو بھلے اس دن میں کسی نے بھی اسے غروب ہوتا نہ دیکھا ہو، بادل ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح فجر کی نماز کا آخر وقت سورج طلوع ہونے کو مقرر کیا گیا. اب کسی نے اسے طلوع ہوتے نہ بھی دیکھا ہو تو بھی اگر سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا تو اسے نماز فجر پڑھنے کی اجازت نہیں. دوسرا یہ کہ ساری دنیا میں مسلمان اپنے علاقے کے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے اوقات کا اعتبار کریں گے، لیکن روزے کا معاملہ نماز سے ایک اعتبار سے مختلف ہے. نماز شمسی تقویم پر ہے، لہذا اس کی ادائیگی کے اصول و ضوابط شمسی یعنی یہ سولر جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کے. روزہ قمری تقویم پر ہے، اس کی ادائیگی کے اصول و ضوابط قمری تقویم والے. روزے میں یہ حکم دیا کہ روزے کے چاند کا طلوع ہونا کافی نہیں ہے بلکہ رویت ضروری ہے. سورج میں رویت ضروری نہیں ہے، چاند میں رویت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کریشن آف مون سے مراد چاند کا طلوع ہونا ہے. اس کو اصول فقہ کی اصطلاح میں یوں بھی سمجھ لیں کہ مغرب کی نماز کا سبب غروب آفتاب ہے نہ کہ رویت غروب آفتاب، جبکہ روزہ رکھنے کا سبب طلوع قمر نہیں بلکہ رویت قمر ہے. یہ نہیں کہا کہ سورج چاند طلوع ہو جائے تو پھر روزہ رکھو یا عید کرو، نہیں، بلکہ اس کی رویت ہو جائے تو. ٹھیک ہے، چاند اگر سائنسی اعتبار سے طلوع ہو چکا ہو یعنی پیدا ہو چکا ہو لیکن نظر نہیں آ رہا تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، نہ عید ہوگی. یہ اہم فرق ہے دونوں میں. اب ظاہری بات ہے کہ روزہ اور عید ایک شرعی حکم ہے. جب یہ شرعی حکم ہے تو یہاں دلیل سائنس کی نہیں شریعت کی بنے گی، اور شریعت کہتی ہے کہ رویت کا اعتبار کرو، طلوع کا نہیں. اب اللہ کی مرضی ہے کہ چاند کی پیدائش یا طلوع ہونے کو اپنے حکم کا سبب قرار دیں یا اس کی رویت کو. وہ حاکم ہے، ہم کون اعتراض کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ سائنسی نہیں، یہ شرعی ہے. رویت کا مسئلہ شرعی مسئلہ. اصل مسئلہ یہ کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، جبکہ چاند کا معاملہ ایسا نہیں ہے. چاند بعض اوقات طلوع ہو جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا کیونکہ آپ کے علاقے کے طول اور عرض بلد کی وجہ سے، لانگیچیوڈ لیٹیچیوڈ کی وجہ سے اور شفق کی سرخی کی دورانی کی وجہ سے اس کا اینگل اور زاویہ وہ نہیں بن رہا ہوتا کہ اس پر سورج کی لائٹ پڑے اور آپ کو چاند نظر آئے. آسان الفاظ میں چاند کے بارے میں دو باتیں اہم ہیں، ایک اس کی پیدائش اور دوسرا اس کی رویت. مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج، چاند اور زمین ایک لائن یعنی سیدھ میں آ جاتے ہیں. 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہو، زمین تو 14ویں کا چاند ہوتا ہے. زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہے نا،
تو چاند کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے سورج کی، ٹھیک ہے، تو 14ویں کا چاند ہے۔ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے کران کی، کران بھی اسی کو کہتے ہیں، مطلب یہ ایک لائن میں آ جائے۔ تو دوسری مرتبہ جب یہ ہوتا ہے تو کران کبھی 29.27 اور کبھی 29.81 کا بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا ہلال عموماً کران کے تقریباً 17 سے 24 گھنٹے بعد نظر آتا ہے، یہ وہ بات جو آ گئی کب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگلا کران مہینے کے پہلے دن سے تقریباً 28 سے 5 یعنی 28.5 سے 29 دن بعد واقع ہوتا ہے۔ یہ لمحے بھر کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ زوال کا وقت لمحے بھر کا ہوتا ہے، تو اس لمحے کو اصطلاح میں کران کہتے ہیں۔ اس کے بعد سائنسی اعتبار سے نیا چاند پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کران سے نیا، جب وہ ایک لائن میں آ جاتے ہیں اس کے اگلے لمحے نیا چاند پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ چاند 17 سے 24 گھنٹے بعد نظر آتا ہے، تو اس کی رؤیت کا اعتبار کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اہم ہے۔ اور دوسرا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر 29 کو بادل چھائے ہوں تو کیا کرو، 30 روزے پورے کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی رویت کو اصل بنیاد بنایا گیا، اور بادلوں کی وجہ سے اگر رویت ممکن نہ رہی تو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، ابو قریب شام میں گئے، وہاں جمعہ کی رات چاند نظر آ گیا۔ یہ مدینہ سے شام میں گئے تھے، ابو قریب ایک تابعی ہیں، مدینہ سے کہاں گئے، شام میں، کوئی سفر تھا ان کا، تو وہاں جمعہ کی رات چاند نظر آیا، سب نے روزہ رکھا، وہ واپس مدینہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تم نے کب روزہ رکھا، انہوں نے کہا جی جمعہ کو، کیونکہ شام میں جمعہ کو چاند نظر آیا، سب نے روزہ رکھا، حضرت امیر معاویہ نے بھی رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواباً کہا کہ ہم نے ہفتے کو روزہ رکھا، یعنی مدینہ میں ہم نے روزہ ہفتے کو رکھا۔ وہ شام سے آئے تھے نا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا بھائی کب روزہ رکھا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو پہلا روزہ جو ہے وہ جمعے کو رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہم نے تو ہفتے کو رکھا، کیونکہ ہمیں ہفتے کو چاند نظر آیا۔ تو ابو قریب نے کہا کہ آپ کو کیا امیر معاویہ کی رویت کا اعتبار نہیں، وہ تو شام میں جو ہے وہ گورنر تھے، تو ان کی رویت کا اعتبار نہیں، عام آدمی کی رویت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں ان کی رویت کا اعتبار نہیں یا ہمیں ان پہ اعتماد نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھا کریں، ان کو نظر آ گیا انہوں نے رکھ لیا، ہمیں جب نظر آیا ہم نے رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی شام میں اور دن روزہ اور مدینہ میں اور دن، ایک ہی سلطنت تھی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالع، مطلع، ٹھیک ہے، مختلف ہاریزن سے۔ اگر دنیا میں ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہم پابند نہیں بنا سکتے کہ اسی دن روزہ رکھیں، یہ اللاجیکل ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم سعودی عرب کو اسلامی دنیا کا مرکز بنا کر اس کی رویت کو ساری دنیا پہ نافذ کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر شام 5:30 بجے سعودی عرب میں عید کا چاند نظر آ جائے تو شمالی امریکہ میں اس وقت صبح کے 9:30 ہوں گے، صبح کے 9:30 ہوں گے، تو ان کو چاند نظر آئے کہ عید کرنی ہے اور یہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ 28 روزے بھی ہو جائیں گے نا، کچھ تو آپ سے ایک دن پیچھے ہیں، کیسے پاسبل ہوگا؟ ساری دنیا میں ایک وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا ضروری ہے کہ ایک دن میں عید؟ وہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، لاجیکل ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک جغرافیائی حدود کے اندر چاند نظر آئے اور نہ نظر آئے؟ یعنی جیسے ہمارے یہاں KPK والوں کو نظر آ جاتا ہے، باقی ساروں کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ پوپل زئی صاحب ہیں، مفتی پوپل زئی صاحب، وہ علیحدہ اپنی عید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا دیکھیں نا، سرحدیں بھی تو ہم نے بنائی ہیں نا، کیا KPK کا اور افغانستان کا جو ساتھ والا صوبہ لگتا ہے KPK کے، دونوں کا مطلب سیم ہے یا علیحدہ ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ یا پاکستان کا پنجاب اور انڈیا کا پنجاب، ان دونوں کا مطلب سیم ہے یا علیحدہ ہے؟ کہاں جا کے مطلب ڈیفرنٹ ہوگا؟ جو کہتے ہیں نا ایک جگہ، وہ ایک جگہ کون سی ہے جہاں نظر آ جائے تو وہ اس جگہ تک اس کا اعتبار ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس میں کس چیز کا اعتبار ہو؟
باؤنڈریز تو ہم نے بنائی, اب اس اعتبار سے ہم چل رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, کوئی ملک ایسا بھی ہے آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا کے اندر ہے, آدھا افریقہ میں ہے آدھا ایشیا میں ہے, جیسے مصر, ترکی, ٹھیک ہے, فرق تو ہے. اور کوئی ملک اتنا بڑا ہے جیسے آپ دیکھیں چائنا, رشیا, ٹھیک ہے, بہت بڑے ہیں. تو اب کہاں اعتبار ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا؟ ابھی ہم ٹھیک ہے ایک جگہ اسٹیٹ میں دیکھ لیا جاتا ہے تو پوری اسٹیٹ میں اس کا اعتبار ہو جاتا ہے. لیکن لاجیکلی اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں, جن جگہوں کا مطلب ایک ہے اس کا اعتبار, مطلع سے, یہی تو اب سوال ہے نا کہ مطلع کلو میٹر سے طے ہوگا. کتنے کلو میٹر اگر لاہور سے ڈسٹنس ہم طے کر لیں, 100 کلو میٹر ادھر, 100 ادھر, 100 ادھر سے ادھر, چاروں طرف, تو یہ مطلع سیم ہے. یا 200 کلو میٹر یا 400 کلو میٹر, مطلع سیم سے کیا مراد ہے؟ وہ بات ٹھیک ہے, اصولی طور پہ یہی کہا جن کا مطلع ایک ہے وہاں اعتبار کرنا, لیکن مطلع سے کیا مراد ہے, کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو؟ جیسے نماز کیوں کہا کہ لاہور میں ہو رہے ہیں, کراچی میں ہو رہے ہیں, وہاں 10 منٹ کا فرق مسئلے میں اسی طرح کا فرق ہے. دیکھیں پہلے دن کا جو چاند ہے نا وہ بعض اوقات 20 سے 30 منٹ تک رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو 5-10 منٹ تو کوئی خاص فرق نہ ہوا. دیکھیں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے, بہرحال اس پہ مزید ریسرچ کرنی چاہیے, ابھی میں اس بارے میں کنفرم نہیں ہوں, لیکن میرا ذہن یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے ٹائم زون بنائے ہیں, یہ ٹائم زون کے اعتبار سے جو ہے نا مطلب یعنی خط استوا سے, اسٹریٹ لائن سے آپ کا طول بلد اور عرض بلد کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اعتبار, یہ نہیں کہ آپ سے ایک شہر کتنے ڈسٹنس پر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شہر جو ہے وہ ہم سے بہت ڈسٹنس پہ ہے, ہزاروں میل دور ہے, لیکن وہ ہمارے ٹائم زون میں آ رہا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, ایسا پاسبل ہے نا, ٹائم زون سیم ہو ہمارا, ٹھیک ہے, تو ان کا مطلب سیم ہو سکتا ہے. ٹائم زون میں نا دیکھیں نا, وہ ایک اس کے اوپر ہوں گے نا, لائن سے جو ہے وہ ایک طول بلد اور عرض کے اس کے اندر ہوں گے, ڈسٹنس پر ہوں گے, زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ فرق پڑتا ہے اس اینگل سے, اس زاویے سے, جو اینگل وہ بنا رہا ہوتا ہے اپنا اس کے ساتھ, زمین کے ساتھ, چاند اور اپنا سورج کے ساتھ. ہاں ٹائم زون سورج کی بیس کے اوپر ہے نا, تو سورج کی روشنی پڑتی ہے نا چاند کے اوپر, تبھی تو وہ ہلال بنتا ہے, تبھی تو وہ ہلال بنتا ہے. اس میں اتفاقی مطلب ایک نہیں جا رہا کہ پوری دنیا میں ایک ہی اگر مان لیا جائے مطلب, تو اس سے کیا مطلب ایک ہے نہیں نا پوری دنیا میں, اس کی وجہ یہ کہ ایک وقت میں سورج طلوع نہیں ہو رہا. ہمارے فقہاء نے بحث کیا نا اتحاد مطلب مسجد میں, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ اختلاف مطلب اتحاد ایسے تو اختلاف مطالع ہے, ایک مطلب تو ہے نہیں پوری دنیا کا. یہ ہماری خلافت تھی تو ایک دن عید اور روزہ, جب خلافت تھی ہماری تو ایک ہی دن نہیں ہوتی تھی عید اور روزہ. دیکھیں اب وہ پاسبل نہیں رہ گیا, پاسبل اس لیے نہیں رہ گیا جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے, ہمارے ہاں جو ہے یا سعودی عرب میں مغرب ہو رہی ہے اور امریکہ میں کیا ہے, ٹھیک ہے, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں اوقات کا بہت فرق پڑ گیا ہے نا. لیکن وہ شمسی معاملے کو ہم قمری میں نہیں لا رہے, شمسی معاملے کو قمری کے ساتھ نہیں الجھا رہے. مثالیں ہم شمسی کی لے رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, نماز کی, باقیوں کی, اور یہ پورے مہینے کا شروع قمری طور پہ. یہ بات سمجھا نہیں میں. مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا نماز ایک ہی وقت ہو رہی ہے, اب نمازوں کے اوقات ہیں شمسی اوقات میں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہم ثابت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں شمسی اوقات والی چیزیں جو ہیں وہ ایک وقت پہ نہیں ہو رہی, تو مہینوں کا اعتبار تو قمری طور پہ کرنا تھا, قرآن نے ہی اسے شمسی پہ نہیں رکھا, تو وہاں بھی ہم اس کو اس طرح سے الجھا رہے ہیں. نہیں قرآن نے دیکھیں شمسی اعتبار سے تو وہ بات قمری میں ہمیں مثال ہم نے یہی بات پڑھی نا کہ قمری میں اور شمسی میں یہ کہنا کہ جی شمسی کوئی عیسائی تقویم ہے, ایسا نہیں ہے.
قرآن نے تو دونوں کا اعتبار کیا، شمسی تقویم ہو یا قمری تقویم، دونوں کا اعتبار کیا. ہاں زیادہ تر آپ کہیں کہ جی ہمارے یہاں قمری تقویم چلتی ہے. نہیں پوری دنیا میں ایک یا بالفرض سعودیہ کو مان کر، کیونکہ ہم کہتے ہیں جن پھر ملکوں میں کوئی نہیں بھی ہے اس طرح کا معاملہ تو کسی دوسری جگہ کو اپنا سینٹر مان کر فالو ہاں کر لیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ سعودی عرب کو جب آپ سینٹر مانیں گے، مسئلہ یہ ہے نا جب سعودی عرب میں چاند نظر آئے گا. اب سوال تو یہ ہے، ہم نے یہی سوال پیدا کیا نا، سعودی عرب میں مثال کے طور پہ آج کل سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے؟ 6:50 یا آپ کہہ لیں 7 بجے. 7 بجے سورج غروب ہوگا، ٹھیک ہے، اس وقت چاند نظر آئے گا. اب کیا پوری دنیا میں 7 بج رہے ہیں؟ کہیں پہ صبح کو بھی 7 بج رہے ہیں نا. اب جہاں صبح کے 7 بج رہے ہیں وہ کس حال میں؟ ان کا جب وہ 7 بجے گے، جب مغرب ان کی ہوگی تو اس کے بعد ان کا شروع ہو جائے گا. جب ان کی مغرب ہو جائے گی تو ان کا ہو گیا، مطلب ہاں اب روزہ مسئلہ سٹارٹ ہو ہے جب ان کی مغرب ہو گئی تو ان کا روزہ شروع ہو ہم گیا. عید کی بات کر رہے ہیں، اچھا اب عید ہو عید کی بات کر رہے ہیں. شوال آ گیا ان کا بھی. ہم یہ اگر ادھر آ جائے گا تو ہم کہیں گے باقی ان کی شوال آ گئی. کیسے آگے؟ وہ تو روزے سے ان کے روزے پوری نہیں ہوئی ہے. نہیں جب آ جائے گا ان کی جب مغرب کا وقت ہو جائے گا، کیونکہ مغرب تو کا پھر وقت ایک دن میں تو نہیں ہوا نا، وہ تو آپ اگلے دن لے گئے. وہی بات ہو گئی نا، آپ اگلے دن لے گئے نا وہاں. ہاں تو ان کی تو اگلی وہ چاند رات ہوگی نا، تو وہ تو اگلے دن ہی عید کریں گے پھر. تو مسئلہ پھر وہیں آ گیا کہ ایک دن عید کیسے پاسبل ہے. ٹائم زون کے اختلاف کی وجہ سے ایک دن عید کیسے پاسبل ہے؟ یعنی کم از کم 11-12 گھنٹے کا فرق تو ہے نا آپ کا. لیکن دنوں کا فرق نہیں آئے گا، ٹائم کا صرف. ابھی تو بیچ میں ایک ایک دن کا فرق ہوتا اور صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ ممالک آپ سے پیچھے ہیں، کچھ ممالک آپ سے آگے بھی ہیں. جہاں پوری دنیا میں سب سے پہلے نظر آ گیا اس کا اعتبار کرتے ہوئے باقی دنیا جس لیکن کیوں کرنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، مثال یہ ہے کہ جو آپ سے آگے ہیں ان کو پہلے اگر نظر آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے سعودی عرب کا انتظار کریں گے؟ وہ تو اپنا ہاں جس ملک میں جس جگہ پہ سب سے پہلے پوری دنیا میں نظر آ گیا، باقی سارے اسلامی ممالک اسی کا اعتبار کریں. باقی کیوں اس کا اعتبار کریں؟ سوال یہ کیوں کریں؟ کیوں کریں؟ اتحادیہ مطلب میں جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پوری زمین جو ہے وہ سب کے لیے ہے. تو زمین میں جہاں نظر آ گیا اس دنیا میں، تو وہ دنیا میں یہ باؤنڈریز تو ہم نے بنائی ہے نا، وہ چاہے ہر باؤنڈری وہ دیکھیں نا، ایک فیسینیٹ کرنے والی صرف بات ہے، فیسینیٹ کرنے والی بات ہے. اس بات کو سمجھے بغیر کہ جس وقت عید ہو رہی ہوگی، مطلب کوئی ملک جو ہے وہ عید کر رہا ہے مثال کے طور پہ صبح کے وقت میں، اور کوئی عید کی نماز رات میں پڑھا ہوگا. وہ ان کا صبح نا، ہم وہاں موجود نہیں ہیں، رات میں نہیں کر رہا ہوگا، وہ ان کی صبح ہی ہوگی. نہیں پاسبل نہیں ہے نا. اب بات سوچیں نا، اب یہاں ہم صبح جو ہے 6 بجے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہر جگہ صبح ہے ہی نہیں. ایسے اگلے دن ہاں وہ شمسی ہاں اعتبار سے تو وہ عید کب پڑھیں گے؟ جب ان کی صبح کا وقت آ جائے گا نظر آنے کے بعد، جب ان کی صبح آئے گی تو اس وقت ہماری کیا ہوگی؟ شام. تو بات یہ ہے کہ فرق تو آ گیا، فرق تو آ گیا. ایک دن میں تو آپ نے نہیں کیا نا، تاریخ تو بدل گئی. قمری اعتبار سے بھی جب رات آ گئی تو ہماری تاریخ تو بدل گئی نا. تو وہ پاسبل ہے ہی نہیں. تو رویت مطلب ایک مسئلہ ہمارے سامنے پھر یہ آ جائے گا کہ کتنی رویتیں. اب کل کو بحریہ ٹاؤن اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ڈیفائن کر دیں گے، اور ماڈل ٹاؤن والے اپنی. نہیں وہ ہم نے ابھی بات کی ہے نا، سائنسی بنیادوں پہ اس کا حل ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ ایک ٹائم زون لاہور اور امرتسر کی اتنی سی باؤنڈری ہے، 40 کلومیٹر میں آدھے گھنٹے کا فرق. ٹائم زون صرف دیکھ لیں. ٹائم زون جو گورنمنٹ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ہمارے سے آدھا گھنٹہ، وہ ٹائم زون جو ہے نا، ٹائم زون بیسیکلی آپ کی لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ سے وہ ہوتا ہے. تو وہ ٹائم زون کے مطابق اگر وہ چیز ہاں یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ تو غلط ہے نا کہ بارڈر کے اس طرف عید نہیں ہے لیکن اس طرف ہو رہی ہے. جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں آج کل کہ انڈیا میں تو عید نہیں ہے، بارڈر میں اس طرف بس ٹھیک ہے، وہ تو اسٹیٹ کے آپ پابند ہیں نا، اسٹیٹ جس طرح سے فیصلہ کرے اس کے آپ پابند ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو بعد میں آپ اپنے روزے مکمل کر لیں، یہی بات ہے. ٹھیک ہے، ٹائم زون والی بات جو ہے نا، اگر ہم اس کو دیکھیں نا، 1 منٹ. لیکن ٹائم زون بھی 2 اسٹیٹس کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی اسٹیٹ فیصلہ کرے گی؟ نہیں دیکھیں، ٹائم زون تو آپ کے ڈیفائنڈ ہے نا. 1 منٹ میں دیکھتا ہوں، اگر میپس پہ یہ آ جاتا ہے ورلڈ میپ، تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ اس طرح سے ٹائم زون یہاں سے بنے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹائم زون کے اندر جو ہے وہ مختلف
ممالک آ جاتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ یہ یہاں پر آ رہا ہے نا, یہ اسی ٹائم زون میں آپ آگے جو ہے وہ آپ دیکھیں, یعنی آپ اس ٹائم زون میں جو بھی ہوگا ان کا مسئلہ ایک ہوگا. ان کا مسئلہ ہے. بلوچستان اور ہمارے درمیان کٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ قریب قریب مسئلہ جو ہے نا, آپ 2 ٹائم زون کو ملا لیں آپ. اچھا, آج جو ہم نے پوری بات کی اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ معتبر رائے نظر آتی ہے وہ تدبر القرآن کی پہلے آتی ہے اور پھر جواہر القرآن والی جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. ایسا اگر ہم اس میں تذکیر کا پہلو دیکھیں وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو چاند کی مختلف کنڈیشنوں سے یا یہ جو ماہ سال کی جو حرمتیں یا جو چیزیں انسان نے اپنے ذہن سے اس میں کی ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ماہ سال اور ان کی ترتیب بنائی ہے تو وہ نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ ان کی حرمتوں کا, اور دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ نیکی کیا ہے. نیکی بیسیکلی تقوی ہے, یعنی انسان کی جو اندر کی کیفیت ہے نا, یہ زیادہ میٹر کرتی ہے. انسان کی دل کی کیفیت, جس کیفیت کی وجہ سے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, وہ زیادہ ویلیویبل ہے اللہ کی نظر میں ان رسوم و رواج سے جن کو دین یا نیکی کے نام پہ جو ہے وہ معاشرے میں پریکٹس کیا جاتا ہے. تو یہ اہم نقطہ تھا اس میں. اب لوگ کیفیت کو اہمیت نہیں دیتے, لوگ ظاہر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, رسم و رواج کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یعنی نیکی کی حیت اور اس کی فارم کو اس کی کیفیت کے اوپر اہمیت دی جاتی ہے. تو نیکی کی حیت اور فارم سے زیادہ اہم چیز اس کی کیفیت ہے. اخلاص بھی اسی کا نام ہے, سنسیریٹی, اخلاص. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک.